اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام شہدائے ملت کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد علی محمد. اس سے بہتر انداز میں سب مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجیں. عزیزان محترم، سب سے پہلے تو ایک ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. باب العلم فاؤنڈیشن کی جانب سے جتنی مجالس منعقد ہوئی ہیں، کیونکہ اتفاق سے ان کے جو چند ذمہ داران ہیں وہ مشی پر ہیں، یعنی کربلا پہنچے ہوئے ہیں. ہم بھی یہاں کربلا میں، وہ بھی وہاں کربلا میں ہیں. لیکن بہرحال آپ تمام احباب جو پہلی محرم سے یا 11 محرم سے جب سے یہ مجالس شروع ہوئی ان کا آغاز ہوا، جس طرح سے بھی تعاون کیا اور جس طرح سے آباد رکھا ہے عزا خانوں کو، اس کے لیے آپ تمام احباب کے لیے بھی دعائیں ہیں، تمام مومن و مومنات کے لیے بھی دعائیں. پروردگار عالم اس ذکر کے صدقے میں آپ کی دنیاوی اور اخروی حاجات کو پورا فرمائے. اور ہمارے باب العلم فاؤنڈیشن کے احباب کے لیے بھی دعا کیجیے کہ پروردگار عالم، یہ 21واں سال ہے. مجھے یاد ہے کہ 96 میں آیا تھا تو بالکل ظاہر ہے کہ جوان تھا. اب الحمدللہ مزید جوان ہو گیا ہوں. تو وہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ اس وقت آیا تھا جب یہ طے ہوا تھا، اور اب یہ ماشاءاللہ 21ویں سال میں یہ بھی جوانی میں داخل ہو گئی ہے باب العلم فاؤنڈیشن. اور جو آغاز کیا تھا مشن کا الحمدللہ مجالس کا، اور جس مقصد کے تحت مجالس کا آغاز کیا تھا، مجھے بہرحال بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ایک سے ایک پڑھنے والا آپ اس کو سماعت فرماتے. دنیا بھر سے کوشش کی جاتی ہے اکٹھا کیا جائے. تو ان احباب کے لیے بھی دعا کیا کیجیے گا. حالانکہ ان میں سے کچھ باہر چلے گئے، مگر باہر جانے کے باوجود مجالس کا انعقاد کیا جائے کہ مومین کو کچھ نہ کچھ ملے. میں یہ تنقید نہیں کر رہا، سب جگہ اچھی مجالس ہوتی ہیں، سب جگہ اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ایک تسلسل کے ساتھ 11 محرم سے سلسلہ شروع اور پھر 6 تک چلتا رہے، یہ چاہتے تھے کہ ہو جائے. اور انشاءاللہ وہ پھر وہ آگے بھی بڑھ گیا. پھر وہ جمادی الثانی کی مجالس بھی ہو گئیں، پھر وہ رمضان کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو وہ اللہ اس میں نیک کام میں خیر و برکت دیتا چلا جاتا ہے نا. یاد رکھیے کہ انما الاعمال بالنیات، جس چیز کی بھی نیت، جس کام کی بھی بنیاد اچھی ہوگی، اچھی نیت پر ہوگی، اللہ کبھی بھی اس میں ناکامی نہیں دے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ دیر لگتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے. اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف بھی حاصل کیا ہے جس کا تعلق ہے استقامت کے ساتھ. تو پہلے تو دعا کیجیے ان احباب کے لیے کہ پروردگار عالم ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے، جس انداز میں ان مجالس اعزا کے قیام میں اپنا حصہ لیتا ہے. پروردگار عالم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے. اور اس وقت آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی کچھ جگہوں پہ جلوس ختم ہو گئے، کچھ جگہوں پہ ابھی چل رہے ہیں. دعا کریں پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، بحق زہرا و اولاد زہرا، یہ تمام جلوس عزا خیر خیریت سے اپنی منزلوں تک پہنچائیں. اس تمام مومنین کی خیر و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. اور میرے حصے کی جو کچھ مجالس تھی میں اس میں نہیں آ سکا تھا، ظاہر ہے حالات ہی ایسے چل رہے تھے میرے ساتھ. لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ جس کو میں نے بھیجا تھا الحمدللہ لوگوں نے انہیں پسند کیا اور انہوں نے بہت عمدہ مجالس پڑھی. اور انشاءاللہ آئندہ بھی ان سے میں نے درخواست کی ہے کہ وہ آتے رہیں. اصل مقصد یہ ہے کہ اچھے علماء آئیں،
پڑھے، اضافہ ہوتا چلا جائے پڑھنے والوں کا، کیونکہ چہلم ہے اور آپ جانتے ہیں زیادہ حصہ مصائب کو دینا ہوتا ہے. سارے عاشور کی طرح کا دن ہے، لیکن دن گزر چکا، 12 شب لگ گئی، مگر چہلم تو ہے نا، ابھی چہلم ختم نہیں ہوا، جلوس چل رہے ہیں چہلم کے. لیکن کچھ نہ کچھ بات تو آپ سے کرنا ہے. اب جب آیا ہوں تو تھوڑی دیر تو بات کرنی ہے، اس کے بعد پھر مسائل کی منزل پر آئیں گے. بس یہ استقامت ہے کیا؟ قرآن مجید میں صبر اور استقامت بار بار ذکر ہوا، تقریباً 150 کے قریب آیات ہیں جن میں صبر اور استقامت کا ذکر ہے. یا یوں کہہ دوں جسارت نہ ہو تو نماز اور زکوٰۃ کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے، بلکہ نماز کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ بھی ذکر ہوا ہے، اس کا نام ہے صبر اور استقامت. یعنی نماز بھی صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی، استقامت اس کے لیے بھی چاہیے. استقامت ذرا رب ہے اور پھر ثابت قدم رہے. یعنی صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، کہنا آسان نہیں ہے. ثم استقاموا، پھر فرعونوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں، یزیدوں کے مقابلے میں، آج کے ظالموں کے مقابلے میں ثابت قدم بھی رہے، استقامت دکھائی. کہنا آسان ہے کہ اللہ رب ہے، ثابت قدم رہنا بڑا مشکل ہے. جیسے کہ حسین کو ماننا آسان ہے، یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونا مشکل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ 2 اور 2 4 کی طرح بات بتا رہا ہوں آپ کو. حسین سے محبت کا اعلان آسان ہے، کسی کی محبت میں شک نہیں کر رہا. سب سچی محبت کرتے ہوں گے حسین سے، کرتے ہیں بھائی، کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں. حسین سے سچی محبت کرتے ہیں، مگر وقت کے یزیدوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو حسین سے محبت اور ہے، یزید کے مقابلے میں قیام، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ اللہ جنہیں اس قابل پاتا ہے ان کو یہ منصب دے دیتا ہے. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور پھر ثابت قدم رہے، استقامت دکھائی، کھڑے رہے، کار انبیاء انجام دیا، کار رسالت انجام دیا، ائمہ کی سیرت پہ عمل کیا. لوگ تماشا بناتے رہے، وہ ثابت قدم رہے. لوگ مذاق اڑاتے رہے، وہ ثابت قدم رہے. لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، وہ ثابت قدم رہے. ایسے ہی ہے نا؟ لوگوں نے افسوس کیا، بڑا افسوس ہوا، اتنا مصیبتیں جھیلی، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا. لیکن جو ثابت قدم رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جواب نیا نہیں، یہ ہزاروں سال پرانا جواب ہے. یہی کہا تھا واقعہ کربلا کے بعد کچھ لوگوں نے، بڑا افسوس ہوا، فرزند رسول بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے. لیکن ہم نے تو پہلے سمجھایا تھا. سمجھانے والے تھے کہ نہیں تھے؟ مدینے سے لے کے بصرے تک، بصرے سے لے کے کوفے تک بڑے بڑے سمجھانے والے تھے. لیکن تاریخ نے کیا بتایا؟ عقل مند وہ نہیں تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، عقل مند وہ تھے جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا. یہ استقامت کہنا آسان ہے، اللہ اکبر، ثابت قدم رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور پھر اس کے بعد ان کا پہلا انعام کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ان کا پہلا انعام یہ ہے جو استقامت دکھاتے ہیں اس میدان میں، اللہ کی محبت کے میدان میں، دین کی محبت کے میدان میں. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ ان پر ملائکہ کو نازل کرتا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا یا رسول اللہ سے نہیں چھین سکتی. کیوں؟ ملائکہ یہ سکون لے کر آتے ہیں کہ تم حق پر ہو، ڈٹے رہنا. ابھی اب تاریخ سے مثالیں دوں گا کہ سب سمجھ میں آ جائے گا جو میں کہہ رہا ہوں، سب سمجھ میں آ جائے گا. 2-3 مثالیں دوں گا، لیکن پہلے تمہید باندھ لو.
تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان پر نازل ہوں گے، کیا؟ تسکین لے کر، سکون لے کر، یعنی مصیبتوں میں تم انہیں پریشان نہیں دیکھو گے، جتنی مصیبتیں بڑھیں گی ان کے چہروں کا نور بڑھتا چلا جائے گا۔ آگے بات سمجھ میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں؟ چلیے اور آسان کر دوں، کیسے ملائکہ نازل ہوں گے؟ جو ان کی مصیبتیں بڑھیں گی، مصائب بڑھیں گے، ان کے چہرے گلنار ہوتے چلے جائیں گے۔ کربلا میں کیا ہوا تھا؟ مقاتل نے کیا لکھا کہ جو مصیبتیں بڑھ رہی تھی، انصار حسینی کے چہرے گلنار ہوتے جا رہے تھے، اور دشمن پریشان تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اب ان پر مصیبتوں پہ مصیبت نازل کر رہے ہیں، یہ خوش ہیں، ان کے چہروں پہ تبسم ہے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں۔ ارے بڑے تو بڑے، تاریخ میں 6 ماہ کے بچے کا تبسم بھی مثال بن گیا۔ بنا کہ نہیں بنا؟ بنا نا؟ یہ تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کو نازل کیا جائے گا ان پر، ملائکہ سکون لے کر آئیں گے، تسکین لے کر آئیں گے، انہیں کوئی پرواہ نہیں دنیا۔ اور کیا پیغام لے کر آئیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بالکل خوف مت کرو اور نہ غم کھاؤ۔ نہ غم کھانے کی ضرورت ہے، نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے، کسی فرعونی سے، کسی فرعون سے، کسی نمرود سے، کسی وقت کے یزید سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور صرف یہی نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت بھی لے کر آتے ہیں، خوشخبری بھی لے کر آتے ہیں اس جنت کی۔ جاؤ، اس جنت کی بشارت ہو تمہیں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، یہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس جنت کی بشارت۔ کون سی جنت؟ نہروں والی، حوروں والی، باغوں والی؟ یہ تو جنت کا ادنا درجہ ہے، یہ جنت کا، یاد رکھیے گا، کبھی موقع ملا زندگی رہی تو بتا دیں گے، جو بات کہہ رہے ہیں اس کی تشریح بھی کر دیں گے، ایسے ہوا میں بات نہیں کرتا میں، جو بات کہہ رہا ہوں وہ ہے، یہ تو جنت کا ادنا درجہ ہے۔ ایک عام مومن کو، عام مسلمان کو شوق دلایا گیا، یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے اس جنت کی آرزو کرنا، جہاں باغ ہیں، جہاں نہریں ہیں، جہاں جنت ہیں، جہاں پھل جو چاہیں گے وہ مل جائے گا۔ اصل جنت یہ نہیں ہے، اصل جنت کیا ہے؟ انبیاء کی معیت۔ اصل جنت کیا ہے؟ ائمہ طاہرین کی معیت۔ اصل جنت ہے اماموں کا ہمسایہ ہونا، اصل جنت ہے انبیاء کا ہمسایہ ہونا۔ وہاں بھی کیا ایک جیسے ہیں سب؟ نہیں ہے نا، کتنی روایتیں آپ سنتے ہیں، جناب موسیٰ کا ہمسایہ کون ہے؟ جناب موسیٰ کلیم اللہ کا ہمسایہ کون ہے؟ جب اللہ سے خواہش کی تھی جنت میں میرا مقام دکھا، میرا بنگلہ دکھا، میرا محل دکھا، میری کوٹھی دکھا، اللہ نے دکھایا، اور زمرد اور عقیق کا بنا ہوا محل پورا دیکھ کے حیران، اور برابر میں ویسے ہی محل۔ تو پوچھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، پالنے والی میرا ہمسایہ کون سا نبی ہے؟ میرا ہمسایہ کون سا رسول ہے؟ میرے ہمسائے میں کون سا امام ہے؟ جواب کیا ملا تھا؟ اے موسیٰ، تمہارے ہمسائے میں کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی رسول ہے یہ ہمسایہ، نہ امام ہے، کون ہے؟ کہ جو قصاب ہے، قصاب، قصائی، کیونکہ قصائی بالکل ایک عامیانہ لفظ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے قصاب کا لفظ استعمال کیا، تو قصاب ہے۔ جناب موسیٰ حیران کہ میرا ہمسایہ قصاب، اس نے ایسا کون سا کام کیا؟ کہ جا کے دیکھو، جاؤ تحقیق کرو، تجسس سے کام لو، ڈھونڈو جا کے اس نے کون سا کام کیا ہے۔ خیر اب اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ہے نا، میں پڑھ چکا ہوں کبھی تفصیل سے وہ واقعہ۔ تو ہمسایہ یہ مائیت ہونا بڑی بات ہے کہ نہیں؟ تو اب سنیے، مائیت کسے کہتے ہیں؟ کون سی جنت ہے، کون سا عالم ہے جس میں جون کو بھیجا جائے گا؟ جون کون؟ حبشی غلام، عام، انگوٹھا ٹیک، پڑھا لکھا بھی نہیں، عالم بھی نہیں۔ عالم ہونا بڑی بات ہے نا، عالم بھی تو نہیں ہے، فقیہ بھی نہیں ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر تو فقیہ ہیں، وہ تو فقیہ بھی نہیں ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، حبشی غلام ہے، مگر منصب کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب اجازت نہیں دے رہے تھے جناب سید الشہداء، مصائب نہیں پڑھ رہا، ابھی ذرا مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اجازت نہیں مل رہی تھی، تو جناب جون نے کیا کہا تھا؟ جناب جون نے ایک نفسیاتی حربہ یوں کہیے کہ استعمال کیا اپنے خیال میں،
کیونکہ ظاہر ہے ان پڑھ آدمی ہے، معصوم تھوڑی ہے، نہ عالم ہے، نہ امام ہے، نہ نبی، نہ کچھ بھی تو نہیں ہے. جناب جون ایک سیاہ فام حبشی غلام ہے، عام انسان. لیکن دیکھیے منصب کیا ملا. کہتے ہیں جناب جون اجازت لینے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں. فرماتے ہیں جناب جون کہ میں جانتا ہوں کیونکہ میرا رنگ بھی سیاہ ہے، میرا خون بھی سیاہ ہے، اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دیتے مولا کہ میرا خون ہاشمیوں کے خون میں نہ مل جائے. اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، لیکن کی ہے، تاریخ میں ہے. جناب جون نے ایسا کہا. پھر کہتے ہیں کہ مگر خدا کی قسم اے میرے مولا، میں نے بھی طے کر لیا ہے، قسم کھا لی ہے کہ اپنا خون ہاشمیوں کے خون میں ضرور ملاؤں گا. آپ خود سوچئے کہ جب اس نے یہ جملے کہے ہوں گے مولا کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی. رونے لگے تھے اسے. جناب سید الشہداء کی آنکھوں سے اشک جاری مسلسل بہے اور سینے سے لگایا کہ جون تجھے کوئی نہیں روک سکتا ہمارے خون میں اپنا خون ملانے سے. جون جا، اب میں تجھے نہیں روکوں گا، تو میدان میں جا، تیرا خون ہمارے خون میں ملے گا. لیکن سن، اب جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں، مقامات ہیں جنت کے جو مقامات ہیں، سنیے جناب جون کا مقام کیا ہے. کہ جون اب تو سن تیرا مقام کیا ہے. جون کو نہیں معلوم، حسین بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اچانک ایک نور ساطع ہوگا، یعنی ظاہر ہوگا. اچھا، اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، چندھیا جائیں گی، اور سب پکار کر کہیں گے کہ یہ میدان حشر میں کون داخل ہو رہا ہے، یہ کون سا نبی، یہ کون سا رسول، یہ کون سا امام. تو فرشتے ندا دیں گے کوئی نبی نہیں آ رہا، کوئی رسول نہیں آ رہا، کوئی امام نہیں آ رہا، یہ حسین کا غلام جون آ رہا. اپنے چہرے کی سیاہی کی طرف مت جا، قیامت کے دن تیرے چہرے کے نور سے میدان حشر روشن ہو جائے گا. یہ ہے جون کی منزلت. اسے کہتے تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. یعنی کہ مصیبت ختم ہو گئی نہیں، سکون لے کر. یعنی مصیبتوں میں یہ اہل عرفان، یہ اہل عشق، یعنی عشق سے مراد کیا ہے، عاشقان رسول و آل رسول، ان مصیبتوں میں لذت کا احساس کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان مصیبتوں میں لذت کتنی ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، انبیاء نے بھی اگر استقامت کے میدان میں، غلطی تو نہیں کہہ سکتا، معصوم ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، اگر ترک اولا کیا ہے نا تو سزا بھگتنی پڑی ہے. سزا صرف سزا یعنی تنبیہ کہہ لیجیے، سزا کے لیے جو بھی کہہ لیجیے، سزا لکھا ہے تو میں سزا پڑھوں گا، مجھے کوئی حرج تھوڑی کہنے میں. انبیاء پیغمبر ترک اولا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ استقامت کے میدان میں ترک اولا ہوا ایک نبی سے. کون ہے وہ نبی؟ جناب یونس علیہ السلام. ترک اولا ہوا نا. کتنے آدمی ایمان لائے تھے 33 سال کی محنت کے بعد؟ 33 سال کی محنت کے بعد 2 آدمی ایمان لائے تھے. جناب یونس کی قوم کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، 1 لاکھ کی بستی تھی. اس 1 لاکھ کی بستی میں ایمان لانے والے کتنے تھے؟ 2. استقامت چاہیے نا اس کے لیے. کتنے سال آدمی محنت کرے، 2 آدمی مان لے. میں تو کہتا ہوں 2 کو سلام ہے بھائی کہ وہ 2 کیسے ہی مان لیا ہے، لیکن 2 آدمی مان لائے. مگر ان 2 آدمیوں میں بھی فرق دیکھیں آپ. یہ جو آپ جھگڑا کرتے رہتے ہیں نا آپس میں ہمیشہ عقیدہ 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 عقیدہ، سنیے، صرف 2 آدمی مان لائے جناب یونس پہ، اور دونوں میں زبردست اختلاف ہے. ایک عالم ہے، ایک عابد ہے. یعنی ایک صرف عبادتیں کرتا رہتا ہے، اس کو اپنی عبادتوں پہ گھمنڈ ہے، ناز ہے، اچھا ہے، سارے ایمان لائے نبی پہ. ایک عالم بھی ہے، یعنی غور و فکر سے بھی کام لیتا ہے. اب عابد کا ہر وقت یہ تقاضا ہے کہ بس اللہ کے رسول بد دعا کیجئے یہ تباہ ہو. اب ان میں کوئی ایمان لانے والا نہیں. عالم بار بار روکتا تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ نہ کیجیے گا، اے اللہ کے نبی یہ نہ کیجیے گا، بد دعا نہ کیجیے گا. آخر 33 سال کے بعد بد دعا کر ہی دی جناب یونس نے، اور بد دعا کر دی اور اللہ نے قبول کر لی. ٹھیک ہے، عذاب آ رہا ہے بس ان پہ، دن علامت سب بتا دیا گیا. اب جب یہ بتا دیا گیا تو وہ عابد جو تھا اس نے آمادہ کیا جناب یونس کو کہ بس اب ان پہ عذاب آ رہا ہے، چلیے بستی سے نکلیں. سن لی نا اللہ نے، آپ نے خبر دے دی، چلیے باہر. عالم کہتا ہے نہیں، چھوڑ کر مت جائیے گا اپنی قوم کو آخر وقت تک. تنازع ہوا، لیکن جناب یونس نے سوچا کہ بھئی اب عذاب تو آ ہی رہا ہے، ترک اولا کیا ہوا، غلط کام نہیں کر رہے، قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اختیار ہے چلے جائیں.
لیکن ترک اولا یہ ہوا کہ اللہ سے پوچھنا تھا، مشیت کی مرضی معلوم کرنی تھی، وہ معلوم نہیں کہ یہی ہے واقعہ بھائی. اب آپ اس میں کچھ بھی سوچتے رہے، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن واقعہ یہی ہے کہ مشیت کی مرضی معلوم نہیں کی. عابد نے ہاتھ پکڑا یا انہی نے عابد کا ہاتھ پکڑا، دونوں نے بستی چھوڑ دی. عالم نہیں گیا. عالم نے کہا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اب ہوا کیا ادھر کہ جناب قوم جو تھی اس نے آثار دیکھے، عذاب کے آثار دیکھے بالکل قریب. کہتے ہیں کہ یہ واحد قوم ہے جس پر سے عذاب ٹلا ہے، بالکل پلک جھپکنے کے فاصلے پر آ گیا تھا. یہاں سے پلٹا، ایسے چہرے سے پلٹا عذاب. اور کیسے پلٹا کہ جب عذاب کے آثار نمودار ہوئے، قوم ایک دم ڈر گئی. اس عالم کے پاس آئی کہ یونس کے پاس لے چلو. کہا یونس تو چلے گئے قوم چھوڑ کے، پھر کیا کریں، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. اس عالم نے کہا اچھا گھبراؤ مت، چلو میرے ساتھ صحرا میں، میدانوں میں چلو، صحرا میں چلو، مرد عورتوں سے الگ ہو جاؤ، مرد الگ، بچے الگ، عورتیں الگ، جانوروں کو، نر مادہ کو جدا کر دو، ان کے بچوں کو جدا کر دو. اور جس طرح گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگ سکتے ہو مانگو عذاب کے ٹلنے کی. پوری قوم صحرا میں نکل گئی، بچے الگ، خواتین الگ، مرد الگ، حیوانوں میں بھی یہی تقسیم کی گئی. سب فریاد کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. آیا ہوا عذاب اللہ نے ٹال دیا. یہ وہ قوم ہے جس پر سے عذاب ٹل گیا، عذاب ٹال دیا. اور جناب یونس کے ساتھ کیا ہوا؟ رحم ماہی میں دنیا کا چکر کاٹو. رحم ماہی میں چلے گئے نا. کیوں؟ جانتے تھے جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی پر مصیبت آئی اور مچھلی منہ پھاڑے دیکھ رہی ہے، سمجھ گئے کہ میری وجہ سے ہے. کیونکہ وہ کشتی ران نے کہا کہ بھئی آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا، آج کوئی نہ کوئی ایسا خطا کار بیٹھا ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. جناب یونس جانتے تھے کہ مجھ سے ترک اولا ہوا ہے. کہا میں ہوں، مجھے پھینک دو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اور واقعی انہیں پھینک دیا گیا سمندر، اور مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اب کتنے عرصے مجھے یہ نہیں معلوم، لیکن دنیا کا کہتے ہیں کہ چکر لگایا. کہتے ہیں روایات میں لکھا ہے قصص انبیاء میں کہ سارے سمندروں کی سیر کرائی جناب یونس کو. وہی وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کرتے رہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بحق محمد و آل محمد بھی زبان کا ورد تھا. اس کے بغیر نہ جناب آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، نہ کشتی نوح کو نجات ملتی ہے. یہ الگ موضوع ہے، جب انشاءاللہ زندگی رہی کل سے پڑھیں گے، جہاں میں پڑھنا ہے مجلس سے تو وہاں پڑھیں گے کہ جناب آدم سے لے کر اور خاتم تک اور آنے والے زمانے تک دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہر اللہ والا جانتا تھا، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ وصی ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ میں سے ہو، کہ بغیر ان کا واسطہ دیے نہ کشتی نوح کو نجات ملے گی، نہ رحم ماہی سے یونس کو باہر آنا پڑے گا. محمد والے محمد بلند کر صلوات اللہ. تو اب دیکھیے استقامت میں کمی ہوئی. استقامت دکھانی تھی نا، 33 سال استقامت دکھائی، قائم رہتے نہیں دکھا سکے استقامت. اس کو اپنی عبادتوں میں ناز تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ عابد اور عالم کا فرق یہ ہے، عابد اور عالم کا فرق یہ، عابد کی ساری رات کی عبادت اور عالم کی رات کی 2 رکعت نماز، یا عالم کی واجب نماز، کیونکہ وہ رات بھر جاگ رہا ہے، سب کی فکر کرتا ہے. عابد کو صرف اپنی فکر ہے. عبادت گزار کو اپنی فکر ہوتی ہے نا کہ میں بخشا جاؤں. عالم جو ہوگا اس کو فکر ہو، اگر عالم ہے تب کی بات کر رہا ہوں، عالم نما ہو تو اس کی بات نہیں کر رہا. تو اگر عالم ہے تو اس کو فکر کس کی ہوگی؟ اس کو معاشرے کی فکر ہوگی، اس جامع کی فکر ہوگی، اس کو انسانیت کی فکر ہوگی. لہذا دونوں میں بڑا فرق رکھا گیا. استقامت میں کمی آئی، جب کمی آئی تو ترک اولا پہ سزا ملی کہ نہیں ملی؟ ملی نا. جناب یونس کو استقامت کیوں نہیں دکھائی؟ انتظار کرنا تھا جب تک ہمارا حکم نہ آ جائے. اور یہ تو 33 سال ہے. جناب صالح کی استقامت 100 سال بلکہ 104 سال، 16 سال کے سن میں مبعوث ہوئے اور 120 سال سن مبارک ہے. تو نبوت کی تبلیغ کا عرصہ کتنا ہوا؟ 104 سال. 16 سال میں بنے، 120 سال میں انتقال ہو، تو 104 سال، 1 صدی سے زیادہ تبلیغ کرتے رہے. کتنے مومن؟ 6. کتنے نکلے؟ آپ ابھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، خرابیاں پھیل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں، فلاں. یہ ہے، یہی دنیا ہے، ایسے ہی ہے.
لیکن جو جانتے ہیں وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں میدان میں، انہیں معلوم ہے کہ یہ سب ہونا ہے، ظہور سے پہلے یہ ساری چیزیں، یہ فتنے اگر اٹھیں گے نہیں تو چھلنی میں چھانا کیسے جائے گا؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ چھانا کیسے جائے گا؟ چھلنی میں چھانا جائے گا نا، تعداد پہ تھوڑی غرور کرنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ باقی کتنے بچتے ہے نا۔ اب دیکھیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کے سامنے بھی آج کی، پھر آگے چلتے ہیں بات کو لے کے۔ یہ بھائی ہے کہ ابھی کربلا میں ماشاءاللہ 5-6 کروڑ جیسے بتا رہے ہیں، ریڈیو ٹی وی بتا، جو بھی ہو چلو کروڑوں کی ہو گئی نا تعداد، 2 کروڑ سے اوپر نکلا تو کروڑوں کہہ دو، ٹھیک ہے، کروڑوں انسان وہاں موجود ہیں، ٹھیک۔ کتنا ثواب ہے اس مشی کا جانتے ہیں آپ کہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، لکھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو پیدل جاتے ہیں اسی کے نہ سمجھے گا کہ نجف سے کربلا پیدل جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بصرے سے پیدل چلے ہوئے ہوتے ہیں 1 مہینے پہلے، وہ مازندران اور حمدان سے مجھے ملے، بھائی میں کوئی لکھی ہوئی کتابوں کی بات نہیں کروں، مجھے ملے، معلوم اب 50 دن پہلے چلا ہے، پہلی محرم سے پیدل چلا ہے کہ کربلا حساب لگا کے کہ 16-17 سفر کو پہنچوں گا کربلا، 50 دن سفر کر رہے ہیں پیدل۔ یہ تو عام مجمع ہے نا کہ جو نجف اتر رہا ہے، بغداد اتر رہا ہے، وہاں سے پیدل جا رہا ہے، یہ کروڑوں کی تعداد ہے، ورنہ لاکھوں ایسے جو پتہ نہیں کہاں سے پیدل چلے جا رہے ہیں، اور کب سے چلے ہوئے، کوئی 11 محرم سے، کوئی 15 محرم سے چل رہا ہے کہ پیدل جانا ہے کربلا۔ اس کا کوئی لکھ سکتا ہے حساب کتاب؟ اچھا جو کربلا میں ہو اور مشی نہ کر سکے، نجف میں ہو اور مشی نہ کر سکے، آپ کہیں گے کتنا بد نصیب ہوگا؟ نہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گردوں کو زائرین سے دور کرنے والا کون ہے؟ یا یوں کہوں کہ زائرین کے راستوں کو محفوظ کرنے والے، 600 کلومیٹر کے علاقے کو محفوظ کرنے والے، کہ زائر اطمینان سے جائیں، زائر محفوظ ہو کے جائیں۔ وہ جو جوان بوڑھے بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں، مشی نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ تاکہ یہ کروڑوں چاہنے والے مشی کریں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ان مجاہدین کا مرتبہ کیا ہے؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک۔ مشی کرنا ایک ہے، مشی کرنا ایک ہے، مشی کروانا کیا مرتبہ ہوگا ان کا؟ کیوں؟ وہ بھی چھوڑ کے آ جانا کہ بھائی ہمیں بھی عزاداری کرنی ہے، ہمیں بھی ماتم کرنا ہے، ہمیں بھی مجلس کرنا ہے، سب محاذ چھوڑ کے آ جائیں؟ نہیں نا، وہ جانتے ہیں۔ اب سنا، میں اپنے لیے کم سے کم کہہ سکتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو برا لگے تو اپنے لیے کہہ سکتا ہوں، میں وہ گناہگار ہوں جو حسین کی طرف جا رہا ہے کربلا، اور وہ مجاہد ہیں حسین جن کے پاس جاتا ہے، کربلا جن کے پاس جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ یاد رکھو، یہ بات میں کیوں کرتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے یہاں کی یہ فکر بن گئی ہے نا ایک باقاعدہ طور پہ، جو اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں، ہر چیز کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان ماؤں کا مرتبہ کیا ہے جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے دنیا کے سفاک ترین درندوں کے مقابلے پر، جن سے پوری دنیا کانپتی ہے۔ آج وہ درندے کانپ رہے ہیں، علی کے غلاموں کے نام سے کانپتے ہیں۔ اب پتہ چلا علی کے نعرے کی حقیقت کیا ہے؟ پورا امن ماحول میں، اچھے ماحول میں، اپنے مجمع میں یا علی کا نعرہ لگانا اور ہے، اور وقت کے یزیدی درندوں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر یا علی کا نعرہ لگانا اور ان کا دہل جانا۔ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ بڑے ترم خان بن کے آئے تھے سارے درندے، کیا ہوا؟ کہاں پٹائی ہوئی؟ صرف وہی پٹائی ہوئی جہاں علی ماشاء اللہ، زندہ باد، زندہ باد کا ذکر ہے۔ کیوں اسے کار رسالت بتایا گیا؟ دنیا کے طعن و تشنیع کا فکر مت کرنا،
یہ دنیا کیا کہتی؟ دنیا ساتھ دے نہ دے، اپنے وظیفے شرعی کو ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ ضمیر تو مطمئن رہے گا کسی نے ساتھ دیا یا نہیں دیا، ہم نے اپنے وظیفے شرعی کو ادا کیا۔ اب کوئی یہ نہ کہنا کہ کوئی کچھ کرتا نہیں، کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ضروری ہے کہ جب کوئی آواز دیتا ہے تو نکلتے بھی ہو کہ نہیں نکلتے ہو؟ جب کوئی آواز دیتا ہے تو کوئی ساتھ بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ تو کتنے آدمی نکلے؟ 6۔ جناب صالح کے ساتھ ایمان والے کتنے نکلے؟ 6۔ 100 سال کی محنت، 950 سال کی محنت کا نتیجہ کتنا؟ 37۔ 950 سال کی کس کی محنت ہے جناب؟ بچے کو معلوم ہے۔ 9.5 صدیاں کہنا آسان ہے، 9.5 صدیوں کی محنت کا ثمر ہے 37۔ زیادہ سے زیادہ 40 رکھ لیجئے، 50 رکھ لیجئے، کہیں بہت ہی کہیں نظریں تو 80 آدمی، تو 80 آدمی خدا کے بندو ذرا 9.5 صدیوں پہ تقسیم تو کرو۔ سال میں نہیں 10 سال میں بھی ایک نہیں بنتا۔ اور اگر 37 والی مان لی جائے تو مان لیجئے پھر کہ ایک صدی میں جا کے 3 یا 4 آدمی ایمان لائے 100 سال میں۔ 950 سال استقامت کیوں؟ قیامت تک آنے والوں کو سمجھانے کے لیے۔ کس کی پرواہ نہ کرو، رزلٹ نکلا نہیں نکلا، نتیجہ نکلا نہیں نکلا، اسی کا پرواہ ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل محفوظ ہونا چاہیے۔ ایسی ہے نا مولا عارفان، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، 2-4 جملے۔ اب تو وہاں تو استقامت بیان کرتا چلا جاؤں تو بات پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، لیکن ذرا سی مثال دیتا ہوں۔ کبھی تفصیل سے واقعہ پڑھا ہوگا تو معاف کر دیجیے گا، یہاں نہیں پڑھا ہوگا کہیں اور پڑھا ہوگا، میں مختصر سا 2-3 منٹ میں بیان کر دیتا ہوں۔ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ وہ کوہ عینین کا درہ چھوڑ دیا، 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، جناب عبداللہ ابن جبیر کی سربراہی میں سب بھاگ گئے، 40 افراد بھاگ گئے، 10 کھڑے رہے اور 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ کیوں؟ یہ اعلان کیا عبداللہ ابن جبیر نے بھاگنے والوں سے، یعنی درہ چھوڑنے والوں سے، وہ چھوڑ کے کیوں جا رہے تھے؟ مالی غنیمت لوٹا جا رہا ہے، لوٹو۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خبردار، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، مورچہ نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑنا، جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں سنا، کس کی بات نہیں سنی؟ عبداللہ ابن جبیر کس کا حکم بتا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا۔ اللہ کے رسول نے سب کو کہا تھا، کس کی حکم دولی کی ان سب نے؟ تو آزادارو، یہ 10 اور وہ 40 جنہوں نے درہ چھوڑ دیا، جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا نقصان اٹھانا پڑا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ 10 اور یہ 40 برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے نا۔ تو جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اس کی برابری کون کرے گا کہ 70 زخم کھانے کے بعد اس کے لیے ذوالفقار نازل ہو، آسمان سے لوہا نازل ہو اس کے لیے؟ تکبیر، اللہ اس کی استقامت کا مقابلہ کون کرے گا کہ جس کے لیے رسول پہلے دن سے اور دعوت کے آخری دن تک بتاتے آ رہے ہوں کہ میرے بعد کون ہے، میرے بعد کون ہے، میرا وسیع کون ہے، میرا جانشین کون ہے، اور جیسا میں مولا ہوں ویسا یہ مولا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کون کرے گا اس کی برابری؟ پورا خطبہ تو کسی کو یاد بھی نہیں ہے، غدیر خم کا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لکھے ہوئے نہیں یاد ہے، کیونکہ خطبے کی طرف دھیان کس کا تھا؟ تھکے ہوئے تھے، مگر ایک جملہ کوئی فراموش نہیں کر سکا، نہ محدث نہ مورخ، کوئی آج بھی انکار نہیں کر سکتا تھا اس کا، کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یہ جملہ ہی ایسا تھا کہ موافق مخالف سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ یہ کیا کہہ دیا اللہ کے رسول نے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کیسے کہہ دیا؟ اس شخص کی استقامت کا کیا عالم ہوگا جو بچپن سے عادی ہے رسول کی نصرت کرنے کا، رسول کی نصرت میں زخم کھانے کا۔ احد میں 70 زخمیں، 37 سے لے کے 70 زخمیں علی کے۔ آپ کہیں گے قوت امامت سے لڑتے تو لوگ کیا کہتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی تو قوت امامت استعمال کی، ہم کیا کرتے؟ نہیں، یہ علی کے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ وہ طاقت ہے
جس کے لیے ذوالفقار نازل ہوئی ہے. یہ یاد رکھے گا, اس میں بڑا باریکی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ غیبی طاقت کے ذریعے کون لڑے گا؟ وہ تو رسول خود بھی لڑ سکتے تھے غیبی طاقت کے ذریعے, نہیں لڑ لیتے رسول. لشکر کی ضرورت ہی نہیں تھی, فوج کی ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں, زخم کھانا بتا رہا ہے علی کا, 8 تلواروں کا ٹوٹنا بتا رہا ہے کہ مشیت دکھانا چاہتی ہے کہ پہلے علی کے زور بازو کو دیکھو, پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ذوالفقار کا کمال نہیں ہے, کمال ان بازوؤں کا ہے جن کے لیے ذوالفقار بنی ہے. اللہ سمیٹ رہا ہوں بیان. بس اس علی کی استقامت کا کون بیان کر سکتا ہے جس علی کے حلق میں ہڈی پھنسی رہی, نہ نگل سکتے ہیں علی, نہ اگل سکتے, نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں مولا کے خطبے کا. ہڈی پھنس, جیسے اس بچے کو بچایا تھا نا جس کے پیچھے 2 عورتوں کا جھگڑا ہو رہا تھا, ایسے اسلام کو بچانا ہے. اس گھر میں پلا بڑا ہے اسلام, اسی گھر میں پروان چڑھا ہے. علی کیسے چاہیں گے کہ اپنے ہاتھوں کے پلے ہوئے بچے کو قتل ہوتا ہوا دیکھ لیں؟ جانتے ہیں کہ میں نے تلوار نکالی اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ مدینے میں خون کی ندی بہہ جائے. ایسے ہی ہے, نہیں نکالی تلوار. اسی لیے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے آپ پڑھ دیتے ہیں, علی کے سامنے ایسا ہوا, دروازہ جلایا گیا, بی بی پہ پہلو پہ گرایا گیا, علی کی غیرت نے کیسے, معاذ اللہ معاذ اللہ, کیسی باتیں کرتے ہو. اس کا مطلب تمہیں معرفت ہے ہی نہیں. تم ایک علی کی نہیں, معصوم نہیں, طاقت نہیں, قوت نہیں, ولایت تکوینی نہیں رکھتے. سید سجاد رکھتے ہیں نا, ولایت حاصل ہے کہ نہیں حاصل ہے. اور جہاں جہاں موقع ملا سید سجاد نے للکارا ہے کہ نہیں للکارا ہے؟ درباروں میں, دمشق کی جامع مسجد میں للکارا ہے کہ نہیں للکارا؟ پھر وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو پہلو شکستہ ہوا ہے نا, دروازہ گرا ہے, مگر کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ زہرا کے سر سے چادر چھین لیتا. ہوا ایسا؟ نہیں ہوا نا. بے شک معصومہ کونین کی مصیبتیں ایسی ہیں کہ پہاڑوں پر گرتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن نظر انصاف سے بتاؤ, جو کچھ سید سجاد نے دیکھا کسی نے دیکھا؟ تازیانے بھی مارے گئے. وہاں ایک تازیانے کا ذکر ملتا ہے مجھے جو زہرا کے ہاتھ پہ مارا گیا تھا, ایک. اور بہت زیادہ میں نے روایتوں کو کھنگالا ہے تو 2. ایک اس وقت جب آپ نے ہاتھ باہر نکالا تھا دروازے سے روکنے کے لیے کہ رکو, تمہیں معلوم نہیں کہ رسول کی بیٹی اس گھر میں رہتی ہے, میرے گھر کو آگ لگاؤ گے؟ تازیانہ مارا تڑپ کے ہاتھ. اور دوسرا جب بہت تلاش کیا تو اس وقت ملا ہے جب شہزادی علی کے ساتھ گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی, علی کا دامن تھاما ہوا تھا. دوسرا تازیانہ ظالم نے اس وقت مارا تھا. لیکن ثانیہ زہرا ام کلثوم حسین کی ننھی سی بچی سکینہ جب حسین کو پکارتی ہے یا تازیانہ پڑتا ہے یا تماچے مارے جاتے ہیں. کیا کچھ دیکھا. لوگ کہتے ہیں, پڑھنے والے بھی کہتے ہیں, بڑے بڑے کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ غلط کہتے ہیں, مگر میری سوچ کا زاویہ ذرا سا الگ ہے ان سے. کہتے ہیں کہ کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام تک سید سجاد کا سر جھکا رہا. جب میرا بیمار امام سر اٹھاتا تھا یا نو کے سینہ پہ بابا کا سر نظر آتا تھا یا ناکوں کی پشت پر ماؤں بہنوں پھپھیوں کے کھلے سروں پہ نظر پڑتی. اس لیے گردن جھکائے جھکائے سید سجاد نے ساری راہوں کو طے کیا.
ایسا مرحلہ تو کسی علی کے سامنے نہیں آیا کہ زندان میں بہن کا جنازہ پڑا ہو اور پہنانے کے لیے کفن نہ ہو. اسی پیرہن میں سید سجاد نے اپنی معصوم بہن کو دفنا دیا, اسی زندان میں دفنا دیا. ایسے ہی ہوا. کتنے عرصے زندان کے مجھے نہیں معلوم, کیونکہ مختلف روایات ہمیں ان روایات کے جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں. ہاں بس میں یہ جانتا ہوں کہ بہت مدت گزر گئی. یہ تو طے ہے کہ زینب 20 سفر کو تو کربلا نہیں آ سکتی. کیوں؟ عزادارو 20 سفر تک تو شام بھی نہیں پہنچے ہوں گے اسیر, واپس کہاں سے آئیں گے؟ دیکھی تم نے زیارت اربعین نہیں پڑھی؟ یہ زینب کی سنت. عاشور پر کربلا جانے کی اتنی تاکید نہیں ہے عزادارو, سن لو مجھ سے. اپنے اپنے علاقوں میں سب کو عاشورہ اچھا لگتا ہے, کرنا بھی چاہیے, مگر اربعین کے لیے تاکید ہے کہ جو مومن پہنچ سکتا ہے کربلا جانا. کیوں؟ زینب اپنے بھائی کا چہلم نہ منا سکی. اس زمانے میں بھی اربعین کیوں منایا جاتا تھا؟ اربعین تاکہ وہ جو اہل ازل 40 مناؤں گی بھائی کا, اپنے بھائی کا چہلم. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے سنت بن جائے. فراموش نہ کرنا میرے بھائی کی 40 کو, میرے بھائی کے چہلم کو. سلام ہو ثانیہ زہرا, ہم غلاموں کا, ہم گناہ گاروں کا, ہم معصیت کاروں کا. ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ تجھے تیرے مقام کے مطابق خراج عقیدت پیش کر سکے. کتنی خوش ہے آج بی بی. میرا دل کہتا ہے کہ زینب اپنے بھائی سے کہتے کہ بھیا دیکھ میں نے کیسی سنت ڈالی. میرا دل کہتا ہے کبھی عباس کو خطاب کر کے کہتی ہوں کہ میرے بھائی عباس دیکھ تیرا علم ٹھنڈا ہوا تھا, تیری بہن زینب نے اپنا وعدہ کیسے پورا کیا. یہ تیرے لاکھوں کروڑوں. بنی اسد کے لوگوں نے بتایا, جابر کہتے ہیں بس اب واپس جاؤ, یہاں سے واپس جاؤ, میں اکیلا جانا چاہتا ہوں اپنے مولا کے حرم میں. ناقے پر بیٹھے ہیں جابر, غلام نے بات تھامی ہوئی ہے. پوچھا کربلا ہوئی کب؟ بس شروع ہونے والی. کہ شروع ہوتے ہی مجھے بتا دینا. جیسے ہی کربلا کی زمین کا اعلان کیا عطیہ نے, جابر نے اپنے آپ کو ناقے سے نیچے پھینک دیا اور چلا کر کہتے ہیں نالین اتار دے, یہ حسین کا حرم ہے, یہ زمین حسین کا حرم ہے, نالین اتار دے. پا پیادہ پا برہنا پہنچا ہے کربلا کی سرزمین میں اور کہتا ہے غلام سے بس جلدی سے مجھے میرے مولا حسین کی قبر پہ پہنچا دے. عطیہ اس کا غلام حیرت سے کہتا ہے مولا یہاں کسی قبر پہ کسی کا نام نہیں لکھا, مجھے نہیں معلوم تیرے مولا حسین کی قبر کون سی. اچھا تو پریشان نہ ہو, مجھے قبروں کے درمیان میں لے چل. گنج شہیدہ میں آئے, درمیان میں کھڑے ہوئے جابر, اور درمیان میں کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اے ابا عبداللہ, اے فرزند محمد مصطفیٰ, اے فرزند علی مرتضیٰ, اے فرزند فاطمہ زہرا, اے فرزند خدیجۃ الکبریٰ. اپنے جد کے صحابی اپنے غلام جابر کا سلام قبول کیجئے. بس ادھر جابر نے سلام کیا, ادھر قبر مطہر سے آواز آئی اے میرے قبر کے پہلے زائر تیرا آنا مبارک. جس قبر مطہر سے آواز آئی تھی دوڑا ہوا جابر آیا, اپنے آپ کو اس قبر پہ گرا دیا, ماتم کر رہا ہے, سر پٹخ پٹخ کے ماتم کر رہا ہے. ماتم کرتے کرتے بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر میں غلام نے شانہ پکڑ کے ہلایا, اٹھ اٹھ مولا,
لگتا ہے ابن زیاد کو تیرے آنے کی خبر ہو گئی، میں کوفے کی جانب سے کوئی لشکر آتا دیکھ رہا ہوں۔ ہاتھ جھٹک دیا جابر نے، بس اب حسین کے بعد زندگانی کا کوئی مزہ نہیں رہا، مجھے مر جانے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے قتل ہو جانے دے۔ مگر غلام نے ایک نہ سنی، دونوں بازو پکڑے، گھسیٹتا ہوا لے گیا ایک پتھر کی اوٹ میں۔ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے نہیں مولا، یہ حاکم کے سپاہی نہیں لگتے، یہ ابن زیاد کا لشکر نہیں لگتا۔ پوچھا جابر نے کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا مولا کچھ ناقے ہیں، ان پہ سیاہ اماری، سیاہ محملیں رکھی، سیاہ محملیں رکھی، اور ان کے گرد جو گھوڑے سوار ہیں ان کے ہاتھوں میں بھی سیاہ پرچم ہے۔ جابر نے کہا دیکھ دیکھ کس طرف جا رہے ہیں؟ کہا مولا کسی طرف نہیں جا رہے، اسی طرف آ رہے ہیں، اسی طرف آ رہے ہیں۔ کہا دیکھ دیکھ ان میں کوئی مرد ہے؟ کہا کہ ہاں مرد ہے، کچھ سپاہی ہیں، ایک بیمار و لاغر جوان ہے۔ اب اتنی بات کی تھی، جابر کو کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ کیوں؟ جابر کے کانوں میں آوازیں آنا شروع ہوئی ماتم کی۔ جابر کہتا ہے دیکھ کیا کر رہے ہیں یہ؟ اب یہ منہ پیٹ کر کہتا ہے عطیہ، جابر کا غلام کہتا ہے مولا کچھ بیویاں ہیں اپنے آپ کو ناکوں سے گرا رہی۔ اب کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں جابر۔ جابر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے واہ حسینا، واہ حسینا۔ سر پیٹ کے جابر کہتا ہے عطیہ ارے آل رسول قیس سے رہا ہو کر آ گئے، دیکھ دیکھ کوئی مرد ہے؟ کہا ہاں وہی بیمار و لاغر جوان ہے، اور اسی قبر پر بیٹھا ہے جس پر تھوڑی دیر پہلے تو تھا۔ کرے جلدی لے کے چل، یہ میرے وقت کا امام ہے۔ منہ پیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، سلام کیا فرزند زہرا، فرزند بو تراب، فرزند حسین، فرزند رسول، اپنے جد کے صحابی جابر کا سلام قبول کریں، پرسہ قبول کریں۔ بابا کی قبر سے سید سجاد نے چہرہ اٹھایا اور دیکھ کر جابر کو کہتے جابر تجھے مبارک ہو، تو قیامت تک کے لیے میرے بابا کی قبر کا پہلا زائر بن گیا، تیرا آنا مبارک، تیرا آنا مبارک۔ جابر دوڑا، قدموں پہ سر رکھ دیا، بابا کا پرسہ قبول کیجئے۔ دیر تک روتا رہا، پھر کچھ دیر بعد کہتا ہے مولا اے مولا مجھے عباس کی قبر بتا دیجئے کہاں۔ سید سجاد فرماتے ہیں جابر میرے چچا کی قبر یہاں نہیں، وہ تو القمہ کے ساحل پر ہے۔ بس کھڑے ہوئے جابر، سید سجاد نے ایک بازو تھاما اس بزرگ صحابی کا، دوسرا جابر کے غلام نے تھاما، عباس کی قبر پہ لے کر آئے۔ سید سجاد نے عباس کی قبر کے تعویذ پہ اپنا سر رکھ دیا، رونا شروع کیا، اپنے چچا کا ماتم شروع کیا۔ جابر پچھاڑے کھا رہا ہے، ام البنین کا سلام پہنچایا۔ یہ گریہ زاری گنج شہیدہ میں برپا ہے۔ ایک شخص گزرتا ہے بنی اسد کا، کسان گزرتا ہے، حیرت سے کھڑا ہو کر ان تینوں کو دیکھتا ہے قبر عباس پہ، کہتا ہے تم ان کے عزیز ہو، تم ان کے رشتہ دار ہو، کیا تم ان کے خاندان کے ہو؟ سید سجاد نے اس بات میں سر ہلایا کہ ہاں ہم اسی خاندان کے لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے تم نے بہت دیر کر دی آنے میں، بہت دیر کر دی، آج تک کوئی ان کا رونے والا نہیں آیا، آج تک کوئی ان کا ماتم کرنے والا نہیں۔ پوچھا جابر نے کیا تو نے دیکھا تھا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا؟ ہاں میں نے دیکھا، میرے قبیلے نے بھی دیکھا، مگر ہم میں ہمت نہیں تھی۔ اتنا وحشتناک ماحول تھا کہ خوف سے ڈر سے ہم گھر سے نکل نہیں سکتے تھے۔ سید سجاد پوچھتے ہیں کچھ بتائے گا جو تو نے دیکھا؟ میرا دل کہتا ہے شاید سید سجاد کو ایک ذاکر مل گیا۔
سید سجاد چاہتے ہیں کہ یہ میرے ماں بابا کے مصائب پڑھے، کوئی مجلس ہو جائے، اور شاید ایسا بھی ہوا ہو کہ جب اس نے ذکر شروع کیا ہو پیچھے بیویاں بھی آ کر بیٹھ گئی۔ اب لگتا ہے کہ وہ بھی بہت بے چین تھا، بہت بےتاب تھا کہ کسی کو تو بتاؤں کیا ہوا۔ کھڑا ہو گیا، کہتا ہاں سنو میں تمہیں بتاتا ہوں محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا قافلہ اس بیابان میں آ کر ٹھہرا تھا، کیسے کیسے مہرو، کیسے کیسے محلقہ ان کے ساتھ تھے، رات رات بھر مناجات، قرآن کی تلاوت کی آوازیں، ایک سے ایک نورانی چہرہ، اس کے مقابلے پر کوفیوں شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آ کر ٹھہرا تھا۔ محرم کی 5 تھی جب اس مختصر سے قافلے کے خیموں کو ساحل سے ہٹا دیا گیا تھا۔ محرم کی 7 ہوئی، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ ارے شب عاشور ہم نے اپنے کانوں سے آوازیں سنی، ان خیام سے، خیموں سے معصوم بچوں کی آوازیں آتی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس، الاتش الاتش الاتش۔ اور سنو جب عاشور کا سورج طلوع ہوا، ایسی جنگ نہ آسمان نے دیکھی، نہ کبھی چشم فلک نے دیکھی ہوگی، نہ زمین نے دیکھی ہوگی ایسی جنگ۔ ایک ایک فرد اس مختصر سے قافلے سے نکلتا تھا، داد شجاعت دیتا تھا، کوئی درجنوں کو مارتا تھا، کوئی سینکڑوں کو گراتا تھا، شہید ہو جاتا تھا۔ ایک ہی فرد تھا جو سب کے لاشیں اٹھا اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اور سنو یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا، یہ اس لشکر کا علمدار تھا، بڑا جری، بڑا دلیر، اکیلا آیا، گھاٹ پہ قبضہ کیا، مشکیزے میں پانی بھرا، مگر جب لے جانے لگا ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کا میں برسا دیا تھا۔ جب تک اس کے بازو سلامت تھے یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہا، جب اس کے بازو قلم ہو گئے، مشکیزہ پہ تیر لگا، اس کی آنکھ میں تیر لگا، ارے جیسے یہ گرا تھا گھوڑے سے ایسے کوئی نہیں گرا۔ جب اس کے سر پہ گرز لگا تھا، اس کے بازو نہ تھے، سر کے بل آیا، پچھاڑے کھانے لگا جابر، ہوش جاتے رہے جابر کے، خاموش ہو گیا وہ سنانے والا۔ سید سجاد فرماتے ہیں اور سنا، اور بتا اور کیا دیکھا؟ کہتا ہے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ جابر نے سر اٹھا کے کہا اور بتا، کچھ اور بتا۔ کہا سنو، پھر ایک جوان نکلا تھا ان خیموں سے، جب وہ جوان نکلا لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر آ گئی۔ ارے اس کے لاشے پر اس شخص کا جو سب کے لاشیں اٹھاتا تھا، حال یہ تھا کہ صبح اس کی ریش مبارک سیاہ تھی، جب اس جوان کے لاشے پر گیا سفید ہو گئی، اس سے لاشا نہیں اٹھایا جاتا تھا، بچوں کو آواز دے کر بلایا تھا، بڑی مشکل سے بچوں کی مدد سے اس کڑیل جوان کا لاشا لے کر گیا تھا۔ عزادارو جابر بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آیا اور سنا اور بتا۔ وہ کہتا ہے کہ اب نہیں سن سکتے، کیا سنا؟ قسم دیتے ہیں سنا۔ اب وہ کہتا ہے کہ سنا، سب سے آخر میں ایک شیر خار کو ہاتھوں پر لایا، ہاتھوں پہ بلند کر کے اس معصوم بچے کے لیے پانی طلب کرتا تھا، مگر ظالموں نے پانی نہ دیا۔ ان ظالموں میں ہرملا نامی ایک شقی تھا جس نے تیر سے شعبہ، زہر کا صوفہ، زہر میں بجھا ہوا تیر، 3 منہ کا تیر آہنی، یہ کمان میں دوڑا، اس بچے کی گردن کا نشانہ لے کر وہ تیر چلایا، بس ابھی یہاں تک پہنچا تھا، وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے بس کر۔ جابر کھڑا ہو کے کہتا ہے بس کر، بس کر، آگے مت بتانا، آگے مت بتانا۔ سید سجاد نے حیرت سے دیکھ کر کہا جابر، جابر کیا ہوا، کیا ہوا جابر؟
جابر کہتے ہیں فرزند رسول میں علی اصغر کی شہادت نہیں سن سکتا، میں علی اصغر کے گلے پہ تیر لگنے کا حال نہیں سن سکتا، بس سید سجاد نے کہا ہوگا اے جابر علی اصغر کی شہادت نہ سن سکا، سید سجاد کے دل سے پوچھ علی اصغر کی گردن پہ تیر لگتے بھی دیکھا، بابا کے گلے پہ خنجر چلتے دیکھا، بابا کے سر کو نو کے سینہ پہ دیکھا،